الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک ایسا شخص جس نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، ایک ایسا تاجر جس نے اپنا سارا مال اسلام پر لٹا دیا، ایک ایسا دوست جس نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں جان دی، ایک ایسا خلیفہ جس نے مرتدین کو کچل دیا اور قرآن کو جمع کیا۔ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ جی ہاں، یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عثمان تیمی قرشی الصدیق العتیق یار غار، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، بچپن سے شراب اور بتوں سے نفرت تھی، قریش کے سردار، نسب کے ماہر اور تاجر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے دوستی تھی، دونوں کا اخلاق ایک جیسا، سچ، امانت، شرافت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام میں تھے، واپس آئے تو سنا، سیدھے دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بغیر دلیل مانگے، بغیر شک کیے آپ نے کلمہ پڑھا، اور اسی لیے آپ کو لقب ملا صدیق اکبر کا، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام لائے تو مال تھا 40,000 درہم، وفات کے وقت صرف ایک چادر اور اونٹ کی پالان تھی۔ آپ غلام آزاد کراتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے خریدا، امیہ کہتا تھا کہ ایک اوقیہ میں بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو 100 اوقیہ بھی مانگتا تو میں پھر بھی اس کو خرید لیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 7 غلام آزاد کرے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، نادیہ، امام ام عبیس رضی اللہ عنہ، اور ایک باندی، ایک غلام۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا بیٹا کمزور غلام آزاد کراتے ہو، طاقتور کراؤ جو تمہاری حفاظت کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اپنی حفاظت نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ابو بکر کے گھر آئے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ غار ثور میں 3 دن رہے، کفار غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار کے اندر سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹا، درد سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، لعاب لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حکم دیا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں، رونے لگ جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والی عورتوں ہو، ابو بکر کو کہو نمازیں پڑھائیں۔ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جسے ہمارے دین کے لیے پسند کریں ہم اسے دنیا کے لیے کیوں نہ پسند کریں۔ آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے محبوب کون ہیں؟ فرمایا عائشہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا اس کا باپ۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، مدینہ پر غم کا پہاڑ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے، کہتے تھے جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، خطبہ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے، کہا گویا آج یہ آیت سنی ہوتی۔ ثقیفہ بن سعدہ میں خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا ولی بنا، حالانکہ تم سے بہتر نہیں، اگر سیدھا چلوں ساتھ دو، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فتنہ، قبائل نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کہا نمازیں پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ نے کہا جنگ نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے نرمی کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، جو اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اکیلے فیصلہ کیا، خالد بن ولید کو بھیجا، لشکر 1 سال میں سارے مرتدین کو کچل دیا، مسلمہ کذاب کو قتل کیا، اسلام بچا لیا۔ یمامہ کی جنگ میں 70 حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا قرآن جمع کرو ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، حضرت ابو بکر مان گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، زید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر پہاڑ اٹھانے کا کہتے تو آسان تھا، پھر بھی صحیفوں ہڈیوں پتھروں سے جمع کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یہی مصحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نقل کرایا۔ آپ 15 دن بیمار رہے، 63 سال کی عمر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ وصیت کی کہ میرا کفن پرانے کپڑوں سے دینا، نئے کپڑے زندہ کے لیے ہیں۔ فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کفن پہنایا، بقیع میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں اب میرے گھر میں 2 قبریں ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوست ایسا ہو جو جان دے دے، غار میں سانپ کے کاٹنے پر بھی آواز نہ نکالی۔ فرمایا مال اللہ کا ہے، 40,000 سے 0 تک مگر جنتی، اور یہ کہ فیصلہ تنہا بھی حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ۔ سارے صحابہ مخالف تھے مگر زکوٰۃ پر جنگ کی، اسلام کو بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا احسان سب پر ہے، میرا احسان ابو بکر پر ہے، اللہ قیامت کو چکا دے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔